نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ بلند کیا اور اشارہ فرمایا۔ چاند ایک دم دو حصوں میں پھٹ گیا، آخر کار پانی پھوٹ نکلا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، زمزم دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ ابابیل آئے اور انہوں نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ پھر حضرت ہاشم نے مکہ کے سب لوگوں کو بلایا، امیر ہو یا غریب، اور ان سب کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اسی عمل کی وجہ سے لوگوں نے حضرت عمرو کو ہاشم کہنا شروع کر دیا۔ معاہدے کے کاغذ کو دیمک نے کھا لیا، صرف بسمک اللہم باقی رہا۔ جب قریش نے یہ سب دیکھا تو بائیکاٹ ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دو ذبیحون کا بیٹا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ۔ حضرت حمزہ نے اپنا کمان اٹھایا اور ابو جہل کے سر پر مار دیا۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 130 سال پہلے مکہ ایک ایسا شہر ہوا کرتا تھا جہاں کے لوگ صرف تجارت پر گزارا کیا کرتے تھے، لیکن ایک سال مکہ پر سخت قحط آ گیا، بارش رک چکی تھی، اناج ختم ہو گیا تھا اور لوگ بھوک سے بے حال ہو چکے تھے۔ کسی کے پاس اتنا کھانا نہیں تھا کہ اپنا گھر چلا سکے۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کے چہرے پر بھوک اور مجبوری صاف نظر آنے لگ گئی۔ اس وقت حضرت ہاشم بن عبد المناف، جن کا اصل نام عمرو تھا، قریش کے ایک سمجھدار اور رحم دل سردار تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کی ایسی حالت دیکھی تو ان کا دل بے چین ہو گیا۔ انہوں نے اپنی دولت جمع کی اور شام یعنی سیریا اور فلسطین کی طرف سفر کیا۔ وہاں سے انہوں نے گندم اور اناج خریدا اور اسے مکہ واپس لے کر آئے۔ جب اناج مکہ پہنچا تو حضرت ہاشم نے حکم دیا کہ اس سے روٹی بنائی جائے۔ پھر ان روٹیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیا گیا، اونٹ ذبح کیے گئے، ان کا گوشت پکایا گیا اور روٹی کے ٹکڑوں کو گوشت کے شوربے میں ملا کر ایک کھانا تیار کیا گیا جسے عرب تحریر کہتے ہیں۔ پھر حضرت ہاشم نے مکہ کے سب لوگوں کو بلایا، امیر ہو یا غریب، اور ان سب کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اسی عمل کی وجہ سے لوگوں نے حضرت عمرو کو ہاشم کہنا شروع کر دیا، یعنی وہ شخص جو روٹی توڑ کر لوگوں کو کھلاتا ہے۔ یہ واقعہ مکہ کی تاریخ کا ایک یادگار لمحہ بن گیا اور انہی کی اولاد میں سے بعد میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 60 سال پہلے ایک وقت آیا کہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھا بالکل غائب ہو چکا تھا۔ لوگ اس کی جگہ بھول چکے تھے۔ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب ایک رات نیند میں تھے جب انہیں خواب دکھایا گیا کہ طیبہ کو کھولو، برا کو کھولو۔ طیبہ یعنی پاک اور برا یعنی برکت والی چیز۔ چند مرتبہ اشارے ملنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ زمزم کو ڈھونڈو۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مسجد الحرم کے قریب اس مقام پر کھدائی کرنے لگے جہاں انہیں خواب میں اشارے ملے تھے۔ قریش کے لوگ ہنسنے لگ گئے اور کہتے، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن حضرت عبد المطلب کا یقین مضبوط تھا۔ کھدائی کے دوران انہیں پرانے آثار ملے، تلواریں، زیرہ اور قیمتی چیزیں جو جرہم قبیلے نے زمزم بند کرتے وقت دفن کیے تھے۔ آخر کار پانی پھوٹ نکلا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، زمزم دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد قریش نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ چاہیے، مگر حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ مجھ پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ بعد میں فیصلہ قرآندازی کے ذریعے ہوا اور زمزم کی نگرانی حضرت عبد المطلب کے پاس رہی۔ یہ وہ زمزم ہے جو آج بھی مسجد الحرم میں موجود ہے اور جسے کروڑوں مسلمان پیتے ہیں۔ جب یمن کا حکمران ابرہہ کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر لے کر آیا، اس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب اس وقت قریش کے سردار تھے۔ وہ ابرہہ کے کیمپ میں گئے۔ ابرہہ نے سمجھا کہ شاید وہ کعبہ کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا جو ابرہہ کا لشکر لے گیا تھا۔ ابرہہ نے حیرانگی سے کہا، میں تمہارے گھر کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کرتے ہو مجھ سے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے اور وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبہ، اپنے گھر کی حفاظت
خود کی۔ ابابیل آئے اور انہوں نے ابرا کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ نبوت کے تقریباً 7ویں سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو قریش کے سرداروں کو سب سے زیادہ اس بات کی تکلیف ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو ہاشم کی حمایت حاصل تھی، اور اس حمایت کے سردار تھے حضرت ابو طالب۔ قریش نے کئی مرتبہ حضرت ابو طالب سے کہا، اپنے بھتیجے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیے ورنہ ہم جنگ کریں گے، لیکن حضرت ابو طالب نے جواب دیا، واللہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جب قریش نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب پیچھے نہیں ہٹ رہے تو انہوں نے ایک سخت فیصلہ کیا، بائیکاٹ کا لکھا ہوا معاہدہ، بنو ہاشم سے نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ ان سے شادی ہوگی، نہ انہیں پانی اور راشن دیا جائے گا، نہ ان سے کوئی معاملہ رکھا جائے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد بنو ہاشم کو مکہ کے باہر ایک تنگ وادی میں رہنا پڑا جسے شب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ 3 سال تک وہاں پر رہے، مگر حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ روایت میں آتا ہے رات کو سونے کی جگہ بدل دیتے، اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلاتے، خود پہرا دیتے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے ان کا امتحان ختم کیا۔ معاہدے کے کاغذ کو دیمک نے کھا لیا، صرف بسمک اللہم باقی رہا۔ جب قریش نے یہ سب دیکھا تو بائیکاٹ ٹوٹ گیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے قریب تشریف فرما تھے جب قریش کے بدترین دشمن ابو جہل وہاں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ بولے۔ یہ منظر ایک غلام عورت نے دیکھ لیا۔ اسی دن شکار سے واپس آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس عورت نے سب بتا دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ غصے سے بھر گئے۔ وہ سیدھا کعبہ کے پاس گئے جہاں ابو جہل قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ نے اپنا کمان اٹھایا اور ابو جہل کے سر پر مار دیا، پھر بلند آواز میں کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہو؟ سن لو، میں بھی ان کے دین پر ہوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں۔ یعنی اسی لمحے حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کو دوبارہ ڈھونڈا تو قریش نے ان کی سخت مخالفت کی۔ اس وقت ان کے پاس صرف ایک بیٹا تھا، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس مشکل وقت میں حضرت عبد المطلب نے نظر مانی، اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ وقت گزرا، اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ اب جب نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے قرآن اندازی کروائی۔ قرآن نکلا حضرت عبداللہ کے نام پر۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے انہیں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر قریش اور گھر والوں نے روک دیا اور مشورہ دیا۔ مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا، 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرآن نکالا جائے۔ اگر نام حضرت عبداللہ کا آئے تو اونٹوں کی تعداد بڑھائی جائے، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی اور پھر قرآ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی۔ تاریخی روایتوں میں آتا ہے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 ذبح کا بیٹا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ۔
मक्का के कुछ मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, अगर आप सच्चे हो तो हमें कोई निशानी दिखा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, फिर हाथ बुलंद किया और इशारा फरमाया। चांद एकदम दो हिस्सों में फट गया। लोगों के सामने चांद के दोनों हिस्सों के दरमियान फजा में गैप सा नजर आया। लोग हैरान रह गए। कुछ लोग आसमान की तरफ उंगली से इशारा करके देखने लगे। कुछ लोगों ने कहा, देखो ये देखो निशानी है। ये मगर निशानी कुछ है। लोगों ने अब भी हक कबूल नहीं किया और बोले, ये सहर है, ये जादू है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने इस मौजज़े का जिक्र फरमाया और चांद फट गया। रमज़ान में अहले बैत से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।